سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور میں انکشاف ہوا ہے کہ 40,000 سے زائد پاکستانی زائرین عراق، ایران اور شام جا کر یا تو واپس نہیں آتے یا پھر وہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سوری ٹو سے ہم اتنی جہالت بری قوم ہے کہ ہم پڑھے لکھ کے جاہل ہیں، اور ہمارے بڑے جو بھی کر گئے وہ ہمیں ایجوکیٹڈ تو کر گئے لیکن ہمیں اویئرنیس نہیں دی، شعور نہیں آیا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف نے انکشاف کیا ہے کہ 40,000 پاکستانی زائرین عراق، شام اور ایران جا کر لاپتہ ہو چکے ہیں۔ اب یہ کتنی شرمندگی کی بات ہے۔ اب مجھے بتائیں ایران عراق کیا کرے ہمارے ساتھ؟ میں یورپ کی ڈنکی لگا کے گیا تھا یورپ، مجھ سے پوچھو میں کتنا ذلیل ہوا ہوں، مجھے انہوں نے ڈپورٹ کیا وہاں سے، ٹھیک ہے، میں اتنا ذلیل ہو چکا ہوں، میں نے اپنی جان کی بازی لگا کے میں یورپ پہنچا، وہاں پہ میں نے 1 مہینہ نکالا، انہوں نے مجھے ڈپورٹ کر دیا۔ ان کا تو دل یہی کرنا ہے یار، ان کو ویزا ہی نہیں دینا، چھوڑو یہاں پہ جو بندہ آئے گا وہ واپس جائے گا ہی نہیں، تو وہ ہمارا پاسپورٹ ادھر ایئرپورٹ پہ رکھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو بڑی امبیرسمنٹ کی بات ہے، اتنی امبیرسمنٹ کہ ایک ملک میں ہم گئے ہیں، اس نے ہمیں کہا جی آپ کو پاسپورٹ اندر نہیں لے گے، پاسپورٹ ادھر ہی ہمارے پاس چھوڑ جائیں۔ کیا مہنگائی، بے روزگاری، عدم تحفظ پاکستانیوں کو ہر قیمت پر ملک چھوڑنے پر مجبور کر رہا ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے، why people are leaving Pakistan in this big number؟ جو پاکستانی عوام آتی ہے وہاں آ کے بھیک مانگتی ہے۔ ان کو یقیناً جو ویزا ملا تھا، اپنے جس ویزا پہ وہ گئے تھے اس سے جی واپسی ان کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت فکر مندی والی بات ہے۔ وہاں جا کے وہ اتنی ہائی کلاس جو پاکستان ہے وہاں پر کٹورا لے کے بھی کیسے مانگ لیتے ہیں؟ پاکستان کی پوزیشن اس وقت یہ بن گئی ہے کہ جو لوگ پاکستان چھوڑتے ہیں وہ واپس نہیں آتے، کہ 26 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے اس کہہ لیجئے جیل پاکستان ایک بن چکا ہے۔ 26 کروڑ لوگوں کے لیے پاکستان ایک جیل کی شکل اختیار کر چکا ہے، جہاں سے بھاگ جانے کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔ نمسکار دوستو، ریئل ہندوستان میں آپ کا سواگت ہے۔ دوستو پاکستان ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے اپنی بے بسی اور بے عزتی کا نیا چیپٹر جوڑ چکا۔ پاکستان کے منتری سردار محمد یوسف نے حال ہی میں ایسا بیان دیا ہے جس نے پورے دیش کی سچائی ادھیڑ کر رکھ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قریب 40,000 پاکستانی ناگرک ایران، عراق اور سیریا گئے تھے لیکن آج تک واپس نہیں لوٹے۔ کچھ تو غائب ہو گئے تو کچھ نے شاید خود ہی واپس آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ پاکستان لوٹنا اب ان کے لیے شرم اور سزا بن چکا ہے۔ جب پاکستان کے لوگ بدیش جاتے ہیں تو بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ سعودی عرب، دبئی اور کئی کھاڑی دیشوں نے پہلے ہی پاکستانیوں پر بین لگا دیا ہے۔ کارن وہی چوری، بھیک، جھوٹے کاغذات اور اویدھ گتیویدھیاں۔ پاکستان کے لوگ خود ہی اپنے ملک میں رہنے سے کتراتے ہیں اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام صرف بھیک، آتنک اور فریب سے جوڑا جا رہا ہے۔ جس ملک کی پہچان اور آتنک اور غریبی بن چکی ہو، وہاں کا ناگرک دنیا میں کہاں جائے گا اور کس منہ سے جیے گا؟ اور یہی ہے پاکستان کی آج کی اصلی تصویر۔ باہر والے بھی پریشان ہیں اور اندر والے بھی شرمندہ۔ پاکستان کا جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے نا، I think Pakistan stands at 168th position out of 193. 168 position. میرا خیال ہے صرف افغانستان ہم سے نیچے ہے، باقی اس خطے کے بھی سارے ممالک ہم سے بہتر ہیں۔ ایون یوگانڈا، روانڈا، پاپوا نیو گینی، سیریا، موریشیس، نائجیریا، اس جیسے جتنے ملک ہیں، ہیٹی، وہاں پہ چیزیں بہتر ہیں۔ بات جو ہے وہ پریشانی کی ہے کہ جن کنٹریز میں یہ لوگ گئے تھے وہاں پہ یہ اللیگل طور پہ رہ رہے ہیں، لیگل طریقے سے رہ رہے ہیں، وہاں سے کہیں آگے چلے گئے ہیں۔ یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت پریشانی والی خبر ہے، اور یہ کوئی عام آدمی یا کسی جرنلسٹ نے نہیں کہہ دیا کہ جس کے پیچھے لوگ پڑ جائیں کہ یہ خبر صحیح ہے کہ غلط ہے کر کے، لیکن یہ بات پاکستان کے ریلیجیس افیئرز کے جو منسٹر ہیں آج کل، ان کا کہنا ہے کہ جی پاکستان سے 40,000 کے قریب جو زائرین ہیں جو کہ عراق، ایران اور سیریا گئے تھے، وہ جی واپس نہیں آئے ہیں۔ مسنگ پرسنز کا بھی اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ مسنگ ہے، یعنی کہ وہ لوگ ان کو یقیناً جو ویزا ملا تھا، اپنے جس ویزا پہ وہ گئے تھے اس سے جی واپسی ان کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت فکر مندی والی بات ہے۔ And I think that's very critical. مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ جو ریلیجیس افیئرز کی منسٹری ہے پاکستان کے اندر، اس کے منسٹر صاحب یہ کہہ رہے تھے the 40,000 Pakistanis who left for religious pilgrimage to Iraq, Syria and Iran, they never returned. لاکھوں لوگ جاتے ہیں لیکن there are 40,000 who didn't return. اور یہ آج انہوں نے یہ بتایا ہے۔ So imagine where do we stand. Imagine مجھے بہت سارے دوست پاکستان میں بتاتے تھے کہ جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ عراق
तो वो हमारा पासपोर्ट उधर एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। मैंने कहा यार ये तो बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है, इतनी एम्बैरेसमेंट कि एक मुल्क में हम गए हैं, उसने हमें कहा जी आपको पासपोर्ट अंदर नहीं लेके, पासपोर्ट इधर ही हमारे पास छोड़ जाए, और जब आप वापस आएंगे तो आपका पासपोर्ट यहाँ पे सबमिटेड होगा, ये रसीद दिखाइएगा, शो अस दिस पर्ची एंड टेक बैक योर पासपोर्ट एंड यू विल फ्लाई बैक। मैंने कहा यार पासपोर्ट तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उन्होंने कहा कईयों के पासपोर्ट भी वो घुमा देते थे फिर। ठीक है, नाउ दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, व्हाई पीपल आर लिविंग पाकिस्तान इन दिस बिग नंबर, और ये सारे जायरीन होते हैं जिनका ये और बहुत सारे इसी तरह देयर आर थाउजेंड्स जो सऊदी अरब में है। अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट उनको कहती है कि जी हमारा हज कोटा जो है 2,30,000 कर दें, हमारे लोग वहां जाते हैं, वहां जाके भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा ही हो सकता है यार कि आप कहेंगे जी आपके मुल्क में अपॉर्चुनिटी नहीं है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारी जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट है ये लोगों को और ज्यादा मोबिलाइज करती है कि नहीं यार यहां पे रहना ही नहीं है। आप देखिए ना, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, आई थिंक जो हम आई थिंक वी वर 164th in 2024, दिस ईयर वी आर 168th। उसमें वन ऑफ द रीजन जो है हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान इज स्टैगरिंग, इट्स सच अ हाई नंबर दैट वी जस्ट कैन नॉट मेक अ मार्क क्लियर। अब ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। अब मुझे बताएं ईरान इराक क्या करे हमारे साथ? व्हाट ईरान एंड इराक शुड डू, व्हाट ईरान एंड इराक शुड डू, क्या करें वो हमारे साथ? उनका तो दिल यही करना है यार, इनको वीजा ही नहीं देना, छोड़ो, यहाँ पे जो बंदा आएगा वो वापस जाएगा ही नहीं। एंड फॉरगेट अदर देन दिस, आई नो स्टोरीज वेयर पीपल हु ट्रैवल टू ईरान बेसिकली they don't want to stay in Iran, they go to Turkey and from Turkey they reach to Europe। ये इसको हम हमारे यहाँ पे लोकल जुबान में कहते हैं डंकी लगाना। और बहुत सारे लोग हजारों लाखों लोग डंकी। मैं यहाँ पे इस्लामाबाद में कभी किसी सफीर से मिलना तो मैंने कहा जी बहुत ज्यादा रेमिटेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे है। तो उसने कहा डू यू नो मिस्टर चीमा हाउ दे ट्रैवल टू दीज कंट्रीज। सो बात तो सही है, नॉट ऑल ऑफ देम ट्रैवल देयर बिकॉज ऑफ के वो दे वर नीडेड देयर, दे ट्रैवल देयर बिकॉज उन्होंने इस चीज को कहा कि जनाब हमें तो बस पहुंच जाना चाहिए वहां पर।